سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 4۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز خواتین و حضرات، قریش میں اتنی قوت نہیں تھی کہ اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبہ کو بچاتے، لہٰذا حضرت عبد المطلب نے انہیں کہا کہ سب اپنے بال بچوں اور مال مویشی لے کر پہاڑوں میں چلے جاؤ تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ پھر وہ قریش کے چند سرداروں کے ساتھ حرم کعبہ پہنچے اور اللہ کے حضور اپنی کمزوری کا اظہار کر کے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے۔ مورخین نے حضرت عبد المطلب کے جو دعائیہ اشعار نقل کیے وہ کچھ یوں ہیں: الہی بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب نہ آنے پائے۔ صلیب کی آل کے مقابلے پر آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیں مانگ کر حضرت عبد المطلب بھی سرداران قریش کے ساتھ باقی اہل مکہ کے پاس پہاڑوں میں چلے گئے۔ دوسرے روز ابرہہ نے مکہ پر حملہ کا حکم دیا اور وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کا خاص ہاتھی محمود مکہ کی طرف چلنے کی بجائے یکایک وہیں بیٹھ گیا اور بے پناہ کوششوں کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ مگر جب اس کا منہ شام کی طرف کیا گیا تو اٹھ کر چلنے لگا اور یمن کی طرف رخ ہوا تو ادھر بھی دوڑنے لگا، مگر مکہ کی طرف اسے چلانے کی کوشش کی جاتی تو 1 انچ آگے نہ بڑھتا۔ نتیجتاً باقی ہاتھیوں سمیت سارا لشکر بھی اپنی جگہ انتظار میں رکا ہوا تھا۔ ابھی یہ اسی چکر میں پھنسے تھے کہ اللہ کے قہر نے ان کو آ لیا اور اللہ کے حکم سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ ان پر نازل ہو گئے۔ ہر پرندے کی چونچ اور دونوں پنجوں میں سنگریزے دبے ہوئے تھے۔ ابرہہ اور اس کے لشکر کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ ان پرندوں نے عین ان کے اوپر آ کر وہ سنگریزے گرانا شروع کر دیے، لیکن وہ سنگریزے کہاں تھے؟ وہ تو اللہ کا عذاب تھا جس پر جہاں گرتے کسی چھوٹے بم کی طرح تباہی مچا دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ کرنے کی جرت کرنے والوں کے لیے کہیں بھی کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ابرہہ اپنے 60,000 کے لشکر اور 13 ہاتھیوں سمیت سنگریزوں کی اس بارش میں اپنے انجام کو پہنچا۔ واضح ہے کہ یہ واقعہ 571 عیسوی میں محرم کے مہینہ میں مزدلفہ اور منع کے درمیان وادی محسب کے قریب محصر کے مقام پر پیش آیا۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں، جبکہ اسی سال اس واقعہ کے 50 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ ناظرین گرامی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو آپ کی تبلیغ سے قبائل جرہم و قطورہ نے دین ابراہیمی قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو ایک رب مان لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اثر سے اس کے بعد مکہ آباد ہونے والے بھی دین حنیف یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین قبول کرتے رہے۔ واضح ہے کہ تب آل اسماعیل سمیت مکہ کے تمام قبائل صرف ایک واحد رب کی عبادت کے قائل تھے اور خانہ کعبہ کا تقدس پوری طرح سے قائم تھا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر کوئی نبی اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مبعوث نہ ہوا تو آہستہ آہستہ ان میں شرک و گمراہی پھیلنے لگی۔ یاد رہے کہ جب مکہ پر قبیلہ ایاد و بنو خزاعہ یکے بعد دیگرے حملہ آور ہوئے تھے تو بنو اسماعیل کے کئی قبائل کو مکہ کو چھوڑنا بھی پڑا تھا۔ تب یہ لوگ برکت کی غرض سے کعبہ کا ایک پتھر بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ کعبہ سے نسبت کی وجہ سے یہ اس کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ اس تعظیم کا اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ آنے والے وقت میں ان کی آل اولاد نے خود اسی پتھر کو معبود مجازی کا درجہ دے دیا اور اس طرح ان میں شرک رائج ہونا شروع ہوا۔ لیکن حقیقی معنوں میں عربوں اور خصوصاً اہل مکہ میں باقاعدہ شرک و بت پرستی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کم و بیش 2500 سال بعد ہوا، جب بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کیا تھا۔ واضح ہے کہ عربوں میں بت پرستی کا آغاز کرنے والا قبیلہ خزاعہ کا سردار عمرو بن لہی تھا۔ یہ شخص خانہ کعبہ کا متولی تھا۔ ایک بار جب یہ شام گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ یہ کل 5 بت تھے جن کے نام ود، یغوث، سوا، یعوق اور نصر تھے۔ دراصل یہ وہی بت تھے جن کی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ یہ شخص وہاں سے ان کے بت ساتھ لے کر آیا اور واپسی پر ان کو جدہ کے ایک مقام پر دفن کر دیا۔ جب یہ شخص مکہ واپس پہنچا تو وہاں اس نے یہ مشہور کیا کہ اسے اس کے تابع جن نے ان بتوں کا پتہ بتایا ہے جنہیں قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ پھر وہ اہل مکہ کو جو پہلے ہی شرک و بت پرستی کی طرف راغب ہو چکے تھے ساتھ لے کر جدہ پہنچا اور وہاں سے وہ بت زمین کھود کر نکال لیے اور انہیں مکہ لا کر خانہ کعبہ میں رکھ دیا، جہاں تعظیم کے نام پر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی اور ان بتوں کو مختلف خدائی صفات کا مالک تصور کیا جانے لگا۔ اور پھر آہستہ آہستہ اہل مکہ خود نئے نئے بتوں کو ڈھالنے لگے اور تب بہت سے ایسے بت بنائے گئے جنہیں آنے والے دور میں مشرکین عرب میں بے پناہ اہمیت حاصل ہوئی۔
چونکہ کعبہ کی وجہ سے مکہ پورے جزیرہ نما عرب کا مرکز تھا، تو جب باہر سے مختلف قبائل کے لوگ حج کے دنوں میں مکہ آتے تو وہاں ان بتوں کی پرستش ہوتے دیکھ کر واپسی پر ان بتوں کی شبیہیں بنوا کر ساتھ لے جاتے اور اپنے اپنے علاقوں میں ان کو نصب کر کے ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عربوں اور خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہم جانا جاتا تھا ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ایک بت کا نام حبل تھا۔ یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بال تھا، جس کے معنی طاقتور کے ہیں اور جسے عربوں نے بال کی تحریف شدہ شکل حبل کا نام دے رکھا تھا۔ واضح ہے کہ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا اور اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے اسے سونے کا بنوا کر اسے خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دیا تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اسے حبل کا نام لے کر نعرہ لگاتے تھے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پاش پاش کر دیا تھا۔ دوسرے بت کا نام عزا تھا، جو حبل کے بعد مشرکین کے لیے سب سے زیادہ عظیم ترین اور عزت و تکریم والا تھا۔ مکہ سے چند میل دور وادی نخلا میں کیکر کے ایک درخت کے نیچے عزا کا تھان یعنی دربار تھا، جہاں عزا کا بت نصب تھا۔ صرف یہی نہیں، خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلا میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ عزا کے بعد ایک تیسرا بت جس کا نام لات رکھا گیا تھا، یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایا مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمرو بن لہی کی ایما پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد منات عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا، جو کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقہ میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لہی نے کیا تھا۔ واضح ہے کہ قبائل اوس و خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارا کرتے، جبکہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ اسی بت کا حج بھی کیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی تھی جب تک منات کی پوجا نہ کی جائے۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منہدم کر دیا تھا۔ اسی طرح 6 مزید بت تھے جن کو کعبہ میں نصب کیا گیا تھا اور مشرکین مکہ انہیں اللہ کے ہاں اپنے سفارشی مانتے تھے اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ ان بتوں میں ایک صاف و نائلہ کا نام قابل ذکر ہے۔ یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل اس کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مرد جس کا نام اصاف تھا اور عورت جس کا نام نائلہ تھا، یہ دونوں کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے تھے اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ عذاب الہی کی وجہ سے پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا، مگر ان کو بھی عمرو بن لہی حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ ان کا طواف بھی کرتے اور ان کے نام کی قربانیاں بھی کیا کرتے تھے۔ سوا، نصر، یعوق، یغوث، ود اور ان کے علاوہ آئم، الجزنان، الکیسر، الجلسد، ذوالخلصہ، ذوالشرا اور ذوالکفین بھی عربوں کے اہم بتوں میں شامل ہیں، جبکہ غیر اہم بتوں کی ایک کثیر تعداد ان کے علاوہ تھی۔